حضرت مسیح موعود علیہ السلام بدستور پیغام صلح لکھنے میں مصروف رہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ صورت اور توجہ کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ بالآخر 25 مئی کی شام کو آپ نے اس مضمون کو قریباً مکمل کر کے کاتب کے سپرد کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لاہور میں قیام کے دوران، جبکہ آپ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان میں رہائش پذیر تھے، آپ کو یہ الہام ہوا الرحیل ثم الرحیل، یعنی کوچ کا وقت آ گیا ہے، کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ چونکہ عام طور پر مامورین کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الہامات کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہوا ہے، میں اس کو ظاہر رنگ میں بھی پورا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نقل مکانی کی اجازت دے دیجیے۔ اگرچہ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے اس الہام کو میں ظاہر رنگ میں بھی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب والے گھر سے آپ دوسرے گھر میں، جہاں پر حضرت مولانا نور الدین صاحب قیام پذیر تھے، آپ منتقل ہو گئے۔ 17 مئی سن 1908 کو حضرت اقدس کو یہ الہام ہوا مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، اور اسی طرح اس کے 2 دن کے بعد 20 مئی 1908 کو یہ الہام ہوا الرحیل ثم الرحیل والموت قریب، یعنی کوچ کا وقت آ گیا ہے، کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے۔ یہ اتنا واضح الہام تھا، اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں تھی، اور ہر سمجھدار انسان یہ سمجھتا تھا کہ اب حضور کی جدائی کا وقت آ گیا ہے اور وفات کا وقت قریب ہے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کی کسی قسم کی تعویل نہیں فرماتے تھے، لیکن حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سمجھ چکی تھی کہ آپ کی وفات قریب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اب چلو ہم قادیان چلتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب تو ہم تبھی جائیں گے جب اللہ لے جائے گا۔ 26 تاریخ کو حضور کی وفات ہوئی۔ 25 مئی کو حضور نے لاہور میں پیغام صلح جو ایک رسالہ تھا اس کو مکمل کیا، اور حضرت عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان سے میں نے خود بھی یہ واقعہ سنا ہے بچپن میں، وہ انہی کی روایت بھی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت مسیح صاحب نے یہ فرمایا کہ کسی ٹانگے یا بگھی کا انتظام کریں تاکہ میں سیر کو ہم ہوا خوری کے لیے سیر کے لیے جائیں۔ تو لاہور میں اس وقت وہ گھنٹے اور وقت کے لحاظ سے کرایہ مقرر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ بھائی جی اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کا کرایہ ہے، بس 1 گھنٹے تک جہاں تک یہ جا سکتا ہے ہمیں لے چلے، پھر ہمیں یہ واپس لے آئے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور آپ تفریح کے طور پر چند میل پھر کر واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، صرف مسلسل مضمون لکھنے کی وجہ سے کسی قدر ضعف تھا، اور آنے والے حادثہ کے مخفی اثر کے ماتحت ایک گونا ربودگی اور انقطاع کی کیفیت طاری تھی۔ بعضا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا۔ آپ بالکل بخیریت تھے۔ آپ کھانا تناول کرنے کے بعد آپ کو اسہال کی حاجت محسوس ہوئی۔ یہاں یہ ذکر کر دینا نامناسب نہیں ہوگا کہ حضور علیہ السلام چونکہ اکثر دماغی کام میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے بسا اوقات آپ کو اسہال کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو وہی تکلیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہاں پر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے آپ کو رات کو اسہال کی بھی تکلیف ہو گئی، اور آپ 1-2 دفعہ قضائے حاجت کے لیے بھی تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت بڑھتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ماہر طبیب تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے بھی کچھ علاج وغیرہ کیا، اور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا مرزا محمود کو بھی اٹھا دیں، اور دوسرے جو رشتہ دار قریبی تھے ان کو بھی پھر اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر مرزا محمد یعقوب بیگ صاحب نے علاج شروع کیا۔ اس دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مرزا یعقوب بیگ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دوا آسمان پر ہے، آپ علاج بھی کریں اور دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔
حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جب ان حالات کا جب مشاہدہ کیا، آپ سجدہ میں گر پڑتی اور رو رو کر دعا کرتی اور الحاق کے ساتھ دعا کرتی، یہ خدا تعالیٰ میری زندگی بھی ان کو دے دے، اور میری زندگی کس کام کے، یہ تو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ بار بار یہ دعا عرض کرتے رہے۔ بالآخر جب یقین ہو گیا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، تو آپ نے ان الفاظ میں دعا کرنی شروع کی کہ خدا تعالیٰ یہ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہمیں نہ چھوڑیو۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام پر غرغرے کی کیفیت طاری ہوئی، اور غرغرے میں کوئی آواز وغیرہ نہیں آتی تھی، بلکہ لمبے لمبے سانس اور کھچ کھچ کر سانس آتے تھے۔ تو بالآخر ایک لمبے سانس کے بعد حضور علیہ السلام کی روح قبض انصوری سے پرواز کر گئی۔ وفات کے وقت حضور کی عمر 73 سال کے قریب تھی۔ دن منگل کا تھا اور شمسی تاریخ 26 مئی 1908 تھی۔ آپ کا جنازہ لاہور سے بذریعہ ٹرین قادیان لایا جانا تھا، اور اس وقت بٹالہ ہی اسٹیشن تھا، قادیان اس وقت ٹرین نہیں جاتی تھی، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ ایک تابوت میں رکھ کر، جس میں بہت سی برف بھی ڈالی گئی تھی چونکہ گرمی کا موسم تھا، بذریعہ ٹرین بٹالہ لایا گیا۔ اور بٹالہ میں جو ٹرین پہنچی ہے وہ رات کے 10 بجے کے قریب پہنچی تھی۔ اس کے بعد آپ کا تابوت نکال کر ایک چارپائی پر رکھا گیا، اور اس کو دونوں طرف سے لمبے لمبے بانس لگائے گئے تاکہ جو لوگ جنازے کی خاطر یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دوست آپ کے جسد اطہر کو اٹھا کر قادیان لے جا سکیں۔ اس طرح بٹالہ اسٹیشن پر ہی وہ بانس لگائے گئے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصحاب نے آپ کا جنازہ یہاں سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور قادیان کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ ناظرین، اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں یہ دیوانی وال جگہ کہلاتی ہے۔ یہ میرے پیچھے جو گاؤں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیوانی وال کا گاؤں ہے، اور اکثر روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے جب بٹالہ کا سفر کیا کرتے تو آپ دیوانی وال والے تکیے کے پاس آ کر رکا کرتے تھے، اور یہی درخت ہے جو کہ پیپل کا درخت ہے، اس کی چھاؤں میں آپ یہاں بیٹھا کرتے۔ میں اس طرف ایک کنواں ہوا کرتا تھا جو ابھی بھر گیا ہے، اور یہ جو عمارت ابھی بنی ہے نئی، اس کے پیچھے کی طرف سرائے ہوا کرتی تھی چھوٹی اینٹ کی، تو اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سفر کرتے وقت یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بٹالہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسد اطہر ایک چارپائی پر رکھ کر، جس میں لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ غمزدہ حالت میں اس جسد اطہر کو پیدل اپنے کندھوں پر اٹھا کر قادیان کے لیے لے جا رہے تھے۔ چونکہ جنازہ 2 بجے کے قریب وہاں سے نکلا تھا اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے پیدل چل رہے تھے، تو جب یہاں پہنچے ہیں دیوانی وال والے تکیے پر تو اس وقت نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسد اطہر اسی جگہ پر رکھا گیا، اور صحابہ نے یہیں پر فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر آپ کا جسد اطہر یہاں سے صحابہ نے کندھوں پر اٹھایا اور پھر پیدل قادیان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔